الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ آج جن رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب ولی بزرگ ہستی کا میں تذکرہ آپ کے سامنے لیے حاضر ہوا ہوں، ان کا نام حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر بزرگوں میں سے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کروں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ شریعت و طریقت کے جامع تھے، آپ بحر علوم تھے، علم کا بے پناہ سمندر تھے۔ آپ سے فیض پانے والے نہ صرف عوام بلکہ علماء ہوا کرتے تھے۔ آپ کے تفردات بے انتہا ہیں۔ آپ کے مذہب پر عمل کرنے والے بھی لاکھوں لوگ ہوا کرتے تھے۔ آپ حق گوئی اور بے باکی میں بے انتہا مشہور تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ پیدائشی طور پر وہ ولی تھے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب آپ کی والدہ کے پیٹ میں تھے تب سے آپ کو ولایت کے منصب پر فائز کیا ہوا۔ یعنی یوں بھی ہے کہ جب ایک واقعہ اس طرح کا بھی ملتا ہے کہ جب ایام حمل میں آپ کی والدہ نے کچھ ایسی چیز جو مشکوک تھی جو وہ کھائی، یعنی ہمسائے کی کوئی چیز بلا اجازت جب وہ منہ میں رکھ لی تو آپ نے اندر سے تڑپنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے ہلنے جلنے کے ساتھ آپ کے والدہ کو شدید قسم کا اضطرار ہوا۔ پھر انہوں نے ہمسائے سے اس چیز کی اجازت طلب کی، تب جا کر کہیں انہیں قرار ملا۔ اور ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے آپ کے تائب ہونے کا کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں داخل ہونے لگے تو آپ نے بایاں قدم وہ مسجد میں رکھا تو آواز آئی، اے ثوری، مسجد کی شان میں یہ گستاخی۔ تو اسی وقت آپ تڑپ اٹھے کہ میں نے جب مسجد میں دائیں قدم کے بجائے بایاں قدم یعنی سیدھے کے بجائے الٹا پاؤں رکھا تو مجھ سے گستاخی سرزد ہو گئی۔ آپ نے توبہ کی اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگ گئے۔ اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں جو آپ کے توبہ کے حوالے سے، لیکن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بزرگ تھے کہ جن سے ان کے ہم اثر بزرگ بھی وہ استفادہ کیا کرتے تھے، ان سے حدیث سیکھتے، ان سے قرآن و حدیث کا علم لیتے، ان سے نصیحت بھری باتیں پوچھتے اور ان سے وہ بہت کچھ سیکھ کر جاتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ کسی کھیت میں آپ نے قدم رکھا تو فوراً ندا آئی کہ دیکھ بھال کر وہ قدم رکھا۔ اب اس بارے میں ایک بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس شخص پر رب تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہو اس کو اس طرح کی تنبیہ کی جاتی ہے، اسے اس طریقے سے وہ پکارا جاتا ہے، ورنہ دنیا میں ہر قسم کے کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جو رب تبارک و تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں، جو رب تبارک و تعالیٰ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو رب تبارک و تعالیٰ کے خالصتاً اطاعت گزاروں میں ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کی تنبیہ کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ حالت نماز میں کسی خلیفہ نے اپنی داڑھی پر وہ ہاتھ پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی وہ بے مروتی کے ساتھ نماز پڑھنا اور ایسے وہ پریشان کن خیالات کے ساتھ کہ ہاتھ بھی بندے کا چل رہا ہو، یہ نماز بے قطعی بے یقینی ہے، یہ نماز نہیں ہوگی، اور بروز حشر وہ ایسی نماز کو گیند بنا کر وہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ آپ نے اس طرح کا جملہ کیوں کہا، اور غضبناک ہو کر کہا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، لیکن اس کے باوجود آپ کے کسی بھی قسم کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی بات سے رجوع کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بات میں نے بیان کی ہے وہ حق گوئی پر مبنی ہے تو میں اس سے رجوع کیوں کروں۔ ایک مرتبہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہوئی، بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ایک طبیب کو بلایا جو بہت ماہر تھا اور جو قارورہ یعنی پیشاب دیکھ کر مرض کو وہ جانچ لیا کرتا تھا۔ تو جب آپ کے پاس آپ کا پیشاب اس شخص کے پاس لے جایا گیا، وہ شخص مذہبی طور پر آتش پرست تھا،
جب اس نے قارودے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ جو شخص ہے جس کا یہ پیشاب تم لے کر آئے ہو، اس شخص کا جگر جو ہے وہ خوف الہی سے پاش پاش ہو گیا اور اس کے ریزے جو ہے وہ پیشاب کے اندر آ رہے ہیں۔ تو جس شخص کے مذہب اتنا پاکیزہ ہو کہ وہ اپنے رب کے خوف کی وجہ سے اس طرح سے روتا ہو کہ اس کا جگر جو ہے وہ خون بن کر پیشاب میں آئے، تو ایسا مذہب یقیناً سچا ہو سکتا ہے، یہ کہہ کر وہ شخص، وہ آتش پرست، اس نے اپنے مذہب سے توبہ کی اور دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب یہ واقعہ خلیفہ وقت کے پاس گیا تو اس نے کہا میرے حساب سے تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو طبیب تھا وہ اصل میں مریض تھا، اور یہ جو حضرت جو مریض تھے اصل میں طبیب تھے، کہ یہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، علاج کے لیے جب اس کے پاس لے جایا گیا تو در حقیقت وہ مریض تھا اور وہ اپنے مرض سے نجات پا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ عہد شباب میں کبڑے ہو گئے تھے۔ کبڑا اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کمر جھک جائے۔ جب آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 5 اشخاص جو ایسے تھے جن کا علم، مقام، مرتبہ لوگوں کی نظر میں بہت بلند تھا، بہت بزرگ مانے جاتے تھے، میری نظر میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ مرتد ہو گئے، اور کہا کہ ان کو بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت میرا بھی ایمان سلب ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ میں ایمان سے محروم کر دیا جاؤں، آپ فرماتے ہیں کہ اس خوف کی وجہ سے میری کمر جھک گئی ہے۔ کسی نے اشرفیوں کی ایک تھیلی آپ کی طرف بھیجی اور آپ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ میرے والد کے دوست ہیں، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، تو یہ جو ان کی پاکیزہ کمائی سے جو رقم ہے یہ ہم نے آپ کے پاس بھیجی، آپ اس کو اپنے اخراجات کے لیے قبول فرمائیں۔ آپ نے ان درہموں کو، ان دیناروں کو، ان رقم کو قبول نہیں کیا اور اسے واپس بھجوا دیا۔ جب آپ کے بیٹے کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تو مفلسی میں ہوں، میں تو غربت میں ہوں، ایسا کیوں نہ ہوا کہ آپ وہ رقم روک لیتے اور مجھے دے دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرا دوست دینی اعتبار سے تھا، تو وہ میرا دینی دوست تھا، میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے جو ہے میں دینی اعتبار سے ہونے کے باوجود اس سے نفع حاصل کروں، میری دوستی اس سے دین کی وجہ سے تھی نہ کہ دنیا کی وجہ سے۔ آپ کے ساتھ ایک شخص تھا، وہ چلتے ہوئے ایک محل کی طرف غور سے دیکھنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ اپنے محل کو، اپنے گھروں کو تعمیر کرنے میں بہت زیادہ اسراف سے کام لیتے ہیں، تو تم اس کے محل کی طرف نہ دیکھو، اس کے گھر کی طرف نہ دیکھو۔ یہ آپ کا بظاہر تقویٰ تھا کہ بیکار لہو و لعب لا یعنی کاموں میں پڑھنے کے بجائے بندہ ذکر الہی کرے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا یعنی بیکار کاموں سے بچ جائے تو وہ بھی جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی اپنے آپ کو لا یعنی بیکار کاموں سے بچانا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ وہ شخص ہیں کہ جس وقت آپ بصرہ میں بیمار ہوئے تو حاکم بصرہ نے آپ کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور جب لوگ تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو آپ کو مویشیوں کے باندھنے کی جگہ پہ پایا۔ اس وقت آپ کو درد شکم یعنی پیٹ کا درد اور پیچش کے وجہ سے آپ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ تو اس وقت بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس حال میں بھی آپ رب تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بالکل بھی غافل نہیں ہوئے، اور اس رات میں لوگوں نے دیکھا کہ آپ 60 مرتبہ بیت الخلا گئے، واپس آتے وضو کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس بیماری کی حالت میں اس طرح بار بار وضو نہ کریں کہ آپ تکلیف میں آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت ہوا جاتا ہے تو میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں حالت نجس میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤں۔ حضرت عبداللہ مہدی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس موجود تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا چہرہ زمین پر رکھ دو کیونکہ اب بالکل میری وفات کا وقت قریب ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کر کے آپ کے سر کو جو ہے وہ زمین پہ رکھا اور لوگوں کو بتانے کے لیے باہر نکلا۔ کہتے ہیں جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ باہر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر کے باہر ایک جمع غفیر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں کیوں جمع ہو اور یہاں پر تم لوگ کیسے آئے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو ایک غیب سے ایک آواز آئی کہ سفیان ثوری کے جو ہے وہ جنازے میں پہنچ جاؤ، تو ہم لوگ تو اس لیے جمع ہوئے۔ تو جب تمام لوگ، جب ان میں سے چند لوگ اندر آئے تو دیکھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ اس ٹائم حالت
پریشانی میں ہے، مرض الموت بالکل قریب ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک تھیلی نکالی، ایک دیناروں کی تھیلی نکالی جس میں 1000 دینار تھے، اور ان 1000 دیناروں کو آپ نے کسی شخص کو دے کر کہا کہ اسے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دو۔ ابھی آپ کا یہ فرمانا تھا کہ کچھ لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں تو مال جمع کرنے سے منع کرتے ہیں، خود اتنا مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ کسی شخص کے دماغ میں اس وسوسے کا آنا تھا کہ آپ نے فوراً فرمایا کہ میں نے اس دیناروں کو، اس رقم کو، اس 1000 دینار کو اس لیے جمع کر کے رکھا تھا تاکہ ابلیس کے فتنے سے اور ابلیس کے بہکانے سے باز آ جاؤں۔ یعنی جب بھی ابلیس کہے، جب بھی شیطان کہے کہ تم کہاں سے کھاؤ گے، تو میں کہتا تھا کہ میرے پاس 1000 دینار کی تھیلی ہے۔ جب شیطان کہتا تھا کہ تم تو عیالدار ہو جاؤ گے، تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، میں کہتا تھا میرے پاس یہ رقم موجود ہے۔ تو میں نے فقط نفس و شیطان کی شرارت سے بچنے کے لیے اس رقم کو رکھا ہوا تھا، حالانکہ بظاہر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور مرتے وقت آپ نے اپنے ان تمام مالوں کو بھی جو 1000 دینار کی صورت میں تھا، آپ نے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا۔ یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک عمل تھا کہ مرتے وقت بھی، اپنے وفات کے وقت بھی آپ نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا۔ اور آج لوگ کسی کا حق بھی کھا جاتے ہیں تو خیال نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ کہ کسی بزرگ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت مال و دولت کیا ہے، مال و اسباب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مال وہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا گیا، رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقسیم کر دیا گیا۔ فرمایا اصل مال تو وہ ہے، بقایا رہا وہ مال جو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، فرمایا کہ وہ تو ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ان بزرگان دین کے بڑے پیارے پیارے قصے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے راستوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی دفعہ آپ کے لیے ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصہ لیے ہوئے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔